اماں کو سب ڈائن کہتے تھے، جو ہر رات پہاڑی پر ایک پورے رات دیا جلاتی تھی۔ اس کی موت کے بعد جب زینب نے اس کا صندوق کھولا تو ڈائری کے پہلے ہی جملے سے زینب کی روح کانپ گئی، کیونکہ یہ دیا تو وہ بستی چراغاں اپنے نام کا ایک کھلا اور بدنما مذاق تھی، کیونکہ جیسے ہی سورج مغرب کی اوٹ میں ڈوبتا، یہ بستی روشنیوں کے بجائے گھوپ اندھیروں اور خوف کے لرزہ خیز سایوں میں ڈوب جایا کرتی تھی۔ گاؤں کے شمال میں جہاں انسانی آبادی ختم ہوتی تھی اور خاردار جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، وہاں ایک اونچی، نوکیلی اور سیاہ پہاڑی دی ہوئی کلبلا کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس پہاڑی کو لوگ کالی ٹیکری کہتے تھے، ایک ایسی جگہ جہاں دن کے اجالے میں بھی جانے سے بڑے بڑے سرماؤں کا پتا بانی ہو جاتا تھا۔ اور اسی کالی ٹیکری کی چوٹی پر ویرانی کے درمیان ایک ٹوٹی پھوٹی خستہ حال جھونپڑی تھی، جو سالوں سے موسموں کی سختیاں جھیل رہی تھی۔ جھونپڑی کی دیواریں کچی مٹی اور پتھروں سے بنی تھی، اور چھت سوکھی ہوئی سرکنڈوں کی تھی، جو ہوا چلنے پر کسی بوڑھے انسان کی ہڈیوں کی طرح چڑچڑاتی تھی۔ یہ جھونپڑی اماں سغرا کا مسکن تھی۔ گاؤں والوں کے نزدیک وہ کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ ایک ڈائن، ایک چڑیل، یا شاید کوئی ایسی بھٹکی ہوئی بدروح تھی جس نے انسانی روپ دھار رکھا تھا۔ کسی نے اسے کبھی دن کی روشنی میں بستی میں پھرتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی نے اس کی آواز سنی تھی، لیکن ہر کوئی اس کے وجود سے واقف تھا، اور اس واقفیت کی وجہ وہ پراسرار دیا تھا جو ہر رات اس جھونپڑی کے باہر جلتا تھا۔ چاہے آندھی ہو یا طوفان، چاہے آسمان سے بجلی گرے یا موسلا دھار بارش ہو، وہ چھوٹا سا مٹی کا دیا جھونپڑی کی دہلیز پر ٹمٹماتا رہتا تھا۔ ہوا کے تیز ترین جھکڑ بھی اس حقیر سی لو کو بجھانے میں ناکام رہتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ حقے کا کش لگاتے ہوئے سرگوشیوں میں کہتے، یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ شیطانی آگ ہے، جسے وہ بڑھیا اپنے منتروں سے جلائے رکھتی ہے، تاکہ بھٹکی ہوئی روحوں اور معصوم بچوں کو اپنی خوراک بنانے کے لیے بلا سکے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لوریوں کی جگہ اماں سغرا کے قصے سنانا شروع کر دیے تھے۔ سو جاؤ، ورنہ پہاڑی والی مائی آ جائے گی۔ یہ جملہ اس گاؤں کے ہر گھر میں گونجتا تھا۔ دسمبر کی یہ رات بھی کچھ مختلف نہ تھی، بلکہ معمول سے زیادہ وحشتناک تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا، جنہوں نے چاند ستاروں کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں میں ایک عجیب سا ماتم تھا، جیسے فضا کسی آنے والی موت پر نوحہ کنا ہو۔ درختوں کی شاخیں دیوانہ وار جھوم رہی تھی، اور دور پہاڑی پر وہی منحوس دیا اپنی سرخ آنکھوں کی طرح چمک رہا تھا، جو نیچے وادی میں بسنے والوں کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اس رات اس روشنی میں ایک عجیب سی مقناطیسیت تھی، جیسے وہ کسی خاص شکار کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی اندھیری اور طوفانی رات میں بستی کے آخری کونے پر واقع ایک کچے مکان کی صحن میں ایک انسانی المیہ جنم لے رہا تھا۔ یہ گھر گاؤں کے نمبردار کے منشی کرم دین کا تھا۔ گھر کے اندر گرم انگیٹھی جل رہی تھی، اور کرم دین اپنی بیوی شکیلہ اور 3 صحت مند بچوں کے ساتھ لحافوں میں دبا مزے سے گرما گرم چائے پی رہا تھا۔ لیکن گھر کے باہر جانوروں کے باڑے کے ساتھ متصل ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر 8 سالہ زینب پڑی تھی۔ زینب کرم دین کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی، جسے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس گھر میں پناہ تو ملی تھی، مگر وہ پناہ کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ وہ اس گھر کی بیٹی نہیں، بلکہ ایک ایسی مفت کی ملازمہ تھی جس کے ننھے ہاتھوں میں لکیریں پڑ گئی تھیں، اور جس کی آنکھوں کے نیچے مستقل ہلکے پڑے چھپے تھے۔ پچھلے 3 دن سے زینب شدید بخار میں مبتلا تھی۔ نمونیا نے اس کے کمزور اور لاغر جسم کو جکڑ لیا تھا۔ اس کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا، اور وہ سینے سے ہر سانس کے ساتھ ایک ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی چیز اندر سے ٹوٹ رہی ہو۔ اسے سردی لگ رہی تھی، اتنی سردی کہ اس کے دانت بج رہے تھے، مگر اس کے اوپر اوڑھنے کے لیے صرف ایک پھٹی ہوئی پرانی کھیس تھی۔ کچھ دیر پہلے جب اس نے کھانستے ہوئے پانی مانگا تھا، تو اس کی چچی شکیلہ نے نفرت سے ناک منہ چڑھاتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ نکل جا باہر، منحوس ماری، شکیلہ چیخی تھی۔ سارا دن کھوں 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 کرتی رہتی ہے، میرے بچوں کو بھی بیمار کر دے گی تو۔ جا دفع ہو جا، اور وہیں باہر جانوروں کے پاس پڑی رہ، شاید تیری نحوسیت وہیں ختم ہو جائے۔ کرم دین نے اخبار سے نظریں ہٹا کر صرف اتنا کہا تھا، ارے باہر سردی ہے، مر جائے گی، جس پر شکیلہ نے بے رحمی سے جواب دیا، مرتی ہے تو مر جائے، ویسے بھی بوجھ ہی ہے ہم پر، کون سا جہیز دینا ہے میں نے اسے۔
اور یوں زینب کو بخار کی حالت میں نیم بے ہوشی کے عالم میں باہر ٹھنڈے فرش پر پھینک دیا گیا۔ اب وہ اکیلی تھی، بارش کی بوندیں ٹپکنا شروع ہو چکی تھی، ہر بوند اس کے جسم پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کا حلق کانٹوں کی طرح خشک تھا اور پیاس کی شدت سے اس کی زبان تالو سے چپک رہی تھی۔ چچی، پانی، پانی۔ اس کے لبوں سے نکلی ہوئی آواز ہوا کے شور میں دب گئی۔ اسے اپنا جسم محسوس تک نہیں ہو رہا تھا، صرف درد تھا جو ہڈیوں کے گودے تک اتر چکا تھا۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرتی تو ایسا لگتا جیسے ہزاروں سوئیاں اس کے پہلو میں چبھ رہی ہیں۔ آسمان پر بجلی کڑکی اور ایک لمحے کے لیے پورا صحن روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں زینب کی دھندلی، بخار سے تپتی ہوئی نظریں گھر کی نیچی چار دیواری کے پار دور اونچائی پر جم گئی۔ وہاں میلوں دور کالی پہاڑی کی چوٹی پر وہ دیا جل رہا تھا۔ بخار کی شدت نے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ اسے وہ دیا خوف نہیں لگا تھا، اسے وہ دیا جادو نہیں لگا، اسے اس ٹمٹماتی ہوئی لو میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ شاید اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں وہ واحد روشنی تھی جو اس کے لیے جل رہی تھی۔ فیصلہ اس کے معصوم اور بیمار ذہن نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو صرف ایک مرتا ہوا انسان ہی کر سکتا ہے۔ وہاں گرمی ہوگی، وہاں پانی ہوگا، زینب نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس نے اپنی تمام تر بچی کچی قوت کو مجتمع کیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، دنیا گول گول گھوم رہی تھی، لیکن اس روشنی کی کشش سے مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا کیونکہ ہوا کی وجہ سے کنڈی نکل چکی تھی۔ وہ ننگے پاؤں بخار میں پھٹکتی ہوئی بارش اور طوفان میں گھر سے باہر نکل گئی۔ کسی نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا سوائے آسمان والے کے، جو شاید آج اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھنے والا تھا۔ گاؤں کی گلیاں کیچڑ اور دلدل بن چکی تھی۔ زینب کا ہر قدم ایک جنگ تھا۔ بارش اب موسلا دھار ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے اس کے گیلے کپڑوں کو چیرتے ہوئے جسم میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ کئی بار گری، اس کے گھٹنے چھل گئے، ہاتھوں میں نوکیلے پتھر چبھ گئے، لیکن وہ رکی نہیں۔ ایک انجانی طاقت اسے چلا رہی تھی۔ گاؤں کے آوارہ کتے کسی کونے میں دبکے بیٹھے تھے، مگر ایک چھوٹی بچی کی آہٹ پا کر وہ بھونکنے لگے۔ زینب ڈر کے مارے سہم گئی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ پیچھے مڑنے کا مطلب موت ہے۔ وہ بستی سے باہر نکل آئی۔ اب اس کے سامنے وہ کالی پہاڑی تھی۔ راستہ دشوار گزار، پتھریلا اور انتہائی پھسلواں تھا۔ عام حالات میں ایک صحت مند انسان بھی رات کے وقت اس راستے پر جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، مگر موت کے دہانے پر کھڑی زینب کے لیے یہ راستہ ہی واحد منزل تھی۔ وہ پہاڑی پر چڑھنے لگی۔ کانٹے دار جھاڑیاں اس کے پاؤں کو زخمی کر رہی تھی۔ اس کا فراق جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، کیچڑ اس کے بالوں اور چہرے پر مل چکا تھا۔ بخار کی شدت اب اتنی بڑھ گئی تھی کہ اسے عجیب و غریب وہمیں ہونے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں اسے بلا رہی ہے۔ کبھی اسے لگتا کہ دیا اس کے قریب آ رہا ہے اور کبھی دور بھاگ رہا ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، سینے میں جلن اس قدر تھی جیسے اس نے انگارے نگل لیے ہوں۔ اماں میں آ رہی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ ایک جگہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکتی ہوئی نیچے ایک چٹان سے جا ٹکرائی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ نکلا، جو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر اس کی آنکھوں میں جانے لگا۔ وہ وہیں کیچڑ میں لیٹ گئی۔ ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب سو جاؤ زینب، اب بس کر دو۔ موت نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، لیکن پھر اسی لمحے ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور بادل تھوڑے سے ہٹے اور اسے وہ دیا بالکل اپنے سر کے اوپر دکھائی دیا۔ وہ بہت قریب آ چکی تھی، شاید صرف چند سو قدم کا فاصلہ تھا۔ اس روشنی نے اسے سونے نہیں دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگنے لگی۔ وہ ایک جانور کی طرح کیچڑ میں گھسٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خون آلود تھے، ناخن مٹی سے بھر چکے تھے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ رینگتی رہی یہاں تک کہ وہ ہموار زمین پر پہنچ گئی۔ سامنے وہ خستہ حال جھونپڑی تھی۔ دیا ابھی بھی جل رہا تھا، حالانکہ ہوا اسے بجھانے کے در پہ تھی۔ زینب نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بڑھایا جیسے وہ اس روشنی کو چھونا چاہتی ہو۔ وہ گھسیٹتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ دروازہ پرانا اور لکڑی کا تھا۔ زینب نے اپنا سر دہلیز پر رکھ دیا۔ اس نے اب دستک دینے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے اپنی آخری سانسوں کو اکٹھا کیا اور ایک دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں پکاری، پانی۔ اس کی آواز طوفان کے شور میں کسی تنکے کی طرح کمزور تھی۔ اسے یقین تھا کہ کوئی نہیں سنے گا،
اسے یقین تھا کہ اب اس کا سفر تمام ہو چکا ہے۔ اندھیرا چھانے لگا، لیکن عین اسی لمحے اندر سے قدموں کی آہٹ آئی۔ ایک بھاری زنجیر کھلنے کی آواز آئی۔ پرانا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ روشنی کا ایک سیلاب زینب کے چہرے پر پڑا۔ اس نے نیموا آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ ایک سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کوئی دیو نہیں تھا، کوئی بلا نہیں تھی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے سفید بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور جس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی۔ زینب نے کوشش کر کے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس عورت کے پیروں کو چھو لیا۔ مجھے بچا لو، یہ اس کے آخری الفاظ تھے، اور پھر وہ وہیں اس بدروح کی دہلیز پر بے ہوش ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ موت کے منہ میں گئی ہے یا زندگی کی آغوش میں، لیکن اس رات بستی چراغاں میں ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی، ایک ایسا باب جس کا پہلا لفظ زینب کے خون اور آنسوؤں سے لکھا گیا تھا۔ باہر طوفان اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ چیخ رہا تھا، مگر اس خستہ حال دروازے کی دہلیز کے اس پار جھونپڑی کے اندر کا ماحول کسی دوسری دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ باہر طوفان اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ چیخ رہا تھا، مگر اس خستہ حال دروازے کی دہلیز کے اس پار جھونپڑی کے اندر کا ماحول کسی دوسری دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جیسے ہی اماں سغرا نے زمین پر گری ہوئی کیچڑ اور خون میں لتھڑی اس ناتواں بچی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ان کے بوڑھے اور سخت جان دل کی دھڑکن سی رک گئی۔ وہ بظاہر ایک سخت گیر اور دنیا سے کٹی ہوئی عورت تھی، مگر اس وقت ان کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو عام طور پر کسی انجان مصیبت کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ ابھری جو صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ اماں نے فوراً لالٹین ایک اونچی جگہ ٹکائی اور جھک کر اپنے لرزتے مگر مضبوط ہاتھوں سے زینب کے بے حس و حرکت وجود کو بازوؤں میں بھر لیا۔ بچی کا جسم انگاروں کی طرح دہک رہا تھا۔ اس کا گیلا لباس ٹھنڈی کھال سے چپکا ہوا تھا اور وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اماں سغرا نے اپنی کمر کی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عجیب سی پھرتی کے ساتھ اسے اٹھایا اور جھونپڑی کے وسط میں بچھی اپنی اکلوتی چارپائی پر لٹا دیا۔ جھونپڑی اندر سے اتنی تاریک اور ڈراؤنی نہیں تھی جتنا گاؤں والے تصور کرتے تھے۔ وہاں جڑی بوٹیوں کی خاص خوشبو بسی ہوئی تھی، مگر اس خوشبو کے پیچھے ایک اور ہلکی سی مہک بھی تھی، اسپرٹ اور صفائی کی مہک، جو اس کچے سے مکان سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اماں سغرا کا رد عمل کسی روایتی دیہاتی عورت یا پیر فقیر جیسا نہیں تھا جو ایسے موقعوں پر دم دارود یا تعویذ گھول کر پلانے لگتے ہیں۔ ان کا انداز حیران کن حد تک منظم، نپتلا اور پیشہ ورانہ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے زینب کی نبض پر اپنی انگلیاں رکھی، گھڑی کی ٹک ٹک کی ساتھ دل کی دھڑکن گنی، اور پھر بہت نفاست سے بچی کی آنکھوں کی پتلیاں چیک کی۔ ان کے چہرے پر تشویش کی گہری لکیریں ابھری۔ ہائپوتھرمیا اور تیز بخار مل کر زینب کی جان لے رہے تھے۔ نہیں، میں اس دیے کو بجھنے نہیں دوں گی، اماں نے دانت بھینچ کر خود کلامی کی، اور پھر ان کے ہاتھ مشین کی طرح چلنے لگے۔ انہوں نے فوراً صندوق سے خشک اور گرم کپڑے نکالے اور انتہائی تیزی سے زینب کا گیلا اور میلا لباس تبدیل کیا۔ انہوں نے ایک بڑے پتیلے میں پانی گرم کیا اور اس میں کچھ خاص پتے ڈالے جن کی بھاپ سے سانس کی نالیاں کھل سکیں۔ انہوں نے ایک موٹا اونی کمبل جسے انہوں نے شاید سالوں سے سنبھال کر رکھا تھا زینب کے اوپر اوڑھا، اور پھر ایک چھوٹی انگیٹھی چارپائی کے بالکل قریب کھسکا دی تاکہ بچی کے جسم میں حرارت لوٹ سکے۔ اماں سغرا ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھی۔ کبھی وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں زینب کے ماتھے پر رکھتی، کبھی اس کے پیروں کے تلووں کی مالش کرتی، اور کبھی وہ خاص کاڑھا چمچ سے قطرہ قطرہ اس کے حلق سے نیچے اتارتی۔ ان کے کام کرنے کے انداز میں ایک عجیب سا ڈسپلن تھا۔ وہ ہر بار زینب کو چھونے سے پہلے اپنے ہاتھ گرم پانی اور صابن سے دھوتی، جو اس ویرانے میں رہنے والی عورت کے لیے غیر معمولی عمل تھا۔ زینب بخار کی ہذیانی کیفیت میں کبھی ماں کو پکارتی تو کبھی ڈر کر چیخنے لگتی، اور ہر بار اماں سغرا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیتی۔ سو جا میری جان، میں یہی ہوں، کوئی تجھے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس رات اس جھونپڑی میں زندگی اور موت کا گھماسن پڑا تھا، اور ایک بوڑھی عورت جسے دنیا جادوگرنی کہتی تھی موت کے فرشتے کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے بخار کا زور ٹوٹنے لگا، زینب کی سانسیں ہموار ہو گئیں اور اس کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اماں سغرا تھک کر چارپائی کے پائے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی۔ شکریہ، آج تم نے مجھے ہارنے نہیں دیا۔ ادھر نیچے گاؤں میں سورج نکل چکا تھا،
طوفان تھم گیا تھا مگر انسانوں کے دلوں میں ایک نیا طوفان برپا ہو رہا تھا۔ کرم دین کو جب صبح پتہ چلا کہ زینب غائب ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے زینب کی جان کی فکر نہیں تھی، اسے اپنی عزت اور گاؤں والوں کی باتوں کا ڈر تھا۔ شکیلہ نے فوراً واویلا مچا دیا۔ ہائے میں لٹ گئی، وہ منحوس لڑکی بھاگ گئی۔ ضرور وہ چڑیل اسے بلا کر لے گئی ہے۔ میں نے رات دیکھا تھا، وہ پہاڑی کی طرف جا رہی تھی، وہ شیطانی دیا اسے اشارے کر رہا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہونے لگے، چوک پر ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ جہالت اور خوف جب ملتے ہیں تو درندگی جنم لیتی ہے۔ گاؤں کے نوجوانوں نے ڈنڈے، کلہاڑیاں اور بانس اٹھا لیے، کچھ نے مشالیں تیار کر لی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ زینب کو اس جادوگرنی نے اپنی کالی ودیا کے لیے قربان کر دیا ہے۔ آج اس ڈائن کا قصہ تمام کرنا ہوگا۔ ایک جو جذباتی نوجوان چیخا۔ ہاں، بہت ہو گیا اس کا خوف، آج اس کی جھونپڑی کو آگ لگا دیں گے۔ ہجوم نے نعرہ لگایا۔ کرم دین بھی اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے سب سے آگے ہو گیا۔ وہ ایک پاگل ہجوم کی صورت میں کالی پہاڑی کی طرف بڑھے۔ راستہ ابھی بھی پھسلواں تھا مگر غصے اور انتقام کی آگ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ وہ گالیاں دیتے، نعرے لگاتے پہاڑی پر چڑھتے گئے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں قبرستان جیسی خاموشی تھی، بس رات کا جلا ہوا دیا بجھ چکا تھا۔ باہر نکل ڈائن، کرم دین نے پتھر اٹھا کر جھونپڑی کے دروازے پر مارا۔ میری بھتیجی کو واپس کر ورنہ تجھے زندہ جلا دوں گا۔ ہجوم نے بھی شور مچایا، توڑ دو دروازہ، نکالو باہر اس منحوس کو۔ لوگ دروازے کی طرف بڑھے۔ ابھی پہلا کلہاڑا دروازے پر پڑنے ہی والا تھا کہ اچانک زنجیر کھلی۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ پورا کھلا اور دہلیز پر اماں سغرا نمودار ہوئی۔ وہ کوئی جھکی ہوئی لاچار بڑھیا نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ان کے کھڑے ہونے کے انداز میں ایک ایسی وقار اور تمکنت تھی کہ ہجوم ایک لمحے کے لیے سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ ان کے سفید بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رات بھر جھاگنے سے سرخ تھی، لیکن ان آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک ایسا رعب تھا جسے کوئی شیرنی اپنے کچھار کے باہر کھڑی ہو۔ انہوں نے ہاتھ ہٹا کر ہجوم کو روکنے کی کوشش کی اور حیرت انگیز طور پر وہ شور مچاتا ہجوم خاموش ہو گیا۔ اماں نے ایک نظر سب پر ڈالی، ایسی نظر جو روح تک کو چھلنی کر دے۔ خبردار، ان کی آواز میں بڑھاپے کی لرزش نہیں بلکہ فولاد کی سختی تھی۔ اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ اپنے پیروں پر واپس نہیں جائے گا۔ کرم دین نے ہکلا کر کہا، تو نے میری بھتیجی کو مار ڈالا، تو اسے کھا گئی۔ اماں سغرا نے نفرت سے کرم دین کو دیکھا۔ جس بچی کو تم نے بارش اور بخار میں مرنے کے لیے کچرے کی طرح پھینک دیا تھا، وہ اندر میرے بستر پر سو رہی ہے۔ اسے میں نے نہیں، تم لوگوں کی بے حسی نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ پورا کھول دیا۔ سامنے چارپائی پر زینب کمبل میں لپٹی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ وہ زندہ تھی۔ ہجوم پر سخت تاری ہو گیا۔ وہ جس لاش کی توقع کر رہے تھے وہ وہاں نہیں تھی۔ اماں سغرا نے دوبارہ دروازے کا پٹ پکڑا اور سرد لہجے میں کہا، اس کا بخار ابھی اترا ہے، شور مت کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جائے۔ اور پھر انہوں نے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ وہ ہجوم جو آگ لگانے آیا تھا اب پانی پانی ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور پھر شرمندگی اور خوف کے مارے آہستہ آہستہ واپس لوٹنے لگے۔ اس دن گاؤں والوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس پہاڑی پر رہنے والی عورت صرف ایک پاگل بڑھیا نہیں بلکہ کوئی ایسی ہستی ہے جس سے ٹکرانا آسان نہیں، مگر ان کے وہم ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے۔ اگلے چند دن زینب اور اماں سغرا کے لیے ایک نئے رشتے کی شروعات تھی۔ جب زینب ہوش میں آئی اور اسے ہوش آیا کہ وہ چڑیل کے گھر میں ہے تو پہلے وہ ڈری، لیکن جب اس نے اماں کی آنکھوں میں شفقت دیکھی اور اپنے جسم میں زندگی کی لہر محسوس کی تو اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ جب کرم دین محض دکھاوے کے لیے اسے لینے آیا تو زینب نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں یہی رہوں گی، یہ میری ماں ہے، زینب نے اماں کا دامن پکڑ کر کہا۔ اماں نے بھی اسے سینے سے لگا لیا۔ گاؤں والوں نے اسے پاگل پن سمجھا مگر اماں نے زینب کو بیٹی بنا کر رکھ لیا۔ وقت کا پہیہ گھومنے لگا۔ اماں سغرا نے زینب کو نہ صرف صحت مند کیا بلکہ اسے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ اسے جڑی بوٹیوں کی پہچان کرواتی، صفائی کی اہمیت بتاتی اور سب سے بڑھ کر اسے لکھنا پڑھنا سکھانے لگی۔ زینب حیران ہوتی کہ ایک پہاڑی پر رہنے والی عورت کے پاس اتنی کتابیں کہاں سے آئیں اور اسے انگریزی اور حساب کیسے آتا ہے۔
مگر وہ سوال نہیں کرتی تھی، بس سیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ چوری چھپے رات کے اندھیرے میں کچھ غریب عورتیں اپنے بیمار بچوں کو لے کر پہاڑی پر آتی۔ حکیم اور جعلی پیروں سے مایوس لوگ آخری امید لے کر وہاں آتے۔ اماں سغرا کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتی، وہ بدلے میں کچھ نہ لیتی، بس دعا مانگتی۔ ان کی دی ہوئی سادہ سی دواؤں میں ایسی تاثیر تھی کہ لوگ اسے جادوئی پڑیا کہتے تھے۔ حالانکہ وہ دوائیں ان کی برسوں کی تحقیق اور تجربے کا نچوڑ تھی، مگر وہ بڑا موڑ جس نے گاؤں کی سوچ کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا، 1 مہینے بعد آیا۔ دوپہر کا وقت تھا، جب گاؤں کے چودھری کا اکلوتا جوان بیٹا شہباز اپنے نئے ٹریکٹر کو چلاتے ہوئے توازن کھو بیٹھا اور ٹریکٹر الٹ گیا۔ شہباز تو چھلانگ لگا کر بچ گیا، مگر لوہے کی ایک نوکیلی اور بڑی راڈ اس کی ٹانگ کے آر پار ہو گئی، جس سے شہرت کٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ خون فوارے کی طرح بہہ رہا تھا۔ گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ قریب ترین ہسپتال شہر میں تھا، جو 3 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اور حکیم نے صاف جواب دے دیا تھا کہ خون نہیں رک رہا، یہ راستے میں ہی دم توڑ دے گا۔ چودھری جو اپنی دولت اور طاقت کے زوم میں خدا بنا پھرتا تھا، بیٹے کی حالت دیکھ کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ کسی نے دبی آواز میں مشورہ دیا، چودھری صاحب، وہ پہاڑی والی مائی، سنا ہے اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، شاید وہ کچھ کر دے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ چودھری نے بیٹے کو چارپائی پر ڈالا اور دیوانوں کی طرح پہاڑی کی طرف بھاگا۔ پورا گاؤں اس کے پیچھے تھا۔ جب وہ جھونپڑی پر پہنچنے لگا تو شہباز کا رنگ سفید پڑ چکا تھا اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ مائی، مائی میرے بیٹے کو بچا لے، میں تجھے منہ مانگا سونا دوں گا۔ چودھری نے اماں کے قدموں میں گر کر فریاد کی۔ اماں سغرا نے ایک نظر زخم پر ڈالی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ عام زخم نہیں تھا، یہ سرجری کا کیس تھا۔ ایک لمحے کے لیے اماں کی آنکھوں میں پرانا ڈاکٹر جاگ اٹھا۔ انہوں نے سختی سے کہا، اسے اندر لے آؤ اور خبردار کوئی اور اندر نہ آئے، مجھے روشنی چاہیے اور گرم پانی۔ چودھری باہر کھڑا کانپتا رہا۔ اندر اماں سغرا نے وہ روپ دھار لیا جو گاؤں والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے اس زنگ آلود صندوق کو کھولا جسے وہ ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی۔ اس میں سے چمکتے ہوئے سرجیکل اوزار نکالے۔ انہوں نے اوزاروں کو بلدے پانی میں ڈالا، اپنے ہاتھ دھوئے اور ایک صاف ستھرا سفید کپڑا زخم کے گرد باندھا۔ زینب لالٹین لے کر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اماں کے ہاتھ پتھر کی طرح ساکت اور مضبوط تھے۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ایکس رے یا جدید مشین کے، صرف اپنے تجربے اور مہارت کی بنیاد پر اس پھٹی ہوئی رگ کو تلاش کیا۔ ان کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں، جیسے وہ کوئی کپڑا نہیں بلکہ انسانی گوشت کی رفو گری کر رہی ہوں۔ انہوں نے باریک دھاگے سے رگ کو سی دیا اور پھر اوپر سے زخم کو اتنی نفاست سے ٹانکا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ خون رک گیا۔ شہباز کی نبض بے حال ہونے لگی۔ یہ کوئی جادو منتر نہیں تھا، یہ خالص میڈیکل سائنس کا کمال تھا، جو ایک جھونپڑی میں مٹی کے فرش پر سر انجام دیا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب اماں باہر نکلی تو ان کا لباس خون سے لتھڑا ہوا تھا، مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ تمہارا بیٹا بچ گیا ہے، انہوں نے چودھری سے کہا۔ خون رک گیا ہے، اب اسے شہر لے جاؤ اور خون لگواؤ۔ چودھری جو کبھی اس عورت کو حقیر سمجھتا تھا، اس کے قدموں میں گر کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس دن کے بعد بستی چراغا میں اماں سغرا کو نام ڈائن سے بدل کر مسیحا ہو گیا۔ وہ لوگ جو کل تک اسے پتھر مارتے تھے، اب اس کے درد کی مٹی کو آنکھوں سے لگاتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسیحا اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا ہے اور اس ہنر کے پیچھے کون سا دکھ چھپا ہے جو ہر رات اس دیے کی صورت میں جلتا ہے۔ راز ابھی بھی پردے میں تھا اور پردہ اٹھنے میں ابھی چند سال باقی تھے۔ وقت جو کبھی نہ رکنے والا دریا ہے، اپنی روانی سے بہتا رہا اور بستی چراغاں پر سے موسموں کی کئی رنگ گزر گئے۔ وہ جھونپڑی جو کبھی خوف کی علامت تھی، اب امید کا مرکز بن چکی تھی۔ 12 سال کا طویل عرصہ بیت گیا تھا۔ زینب جو ایک سہمی ہوئی بچی کی صورت میں اس دہلیز پر گری تھی، اب 20 سالوں کی ایک پرعزم اور باہمت دوشیزہ بن چکی تھی۔ ان 12 سالوں میں اماں سغرا اور زینب کے درمیان جو رشتہ بنا تھا، وہ خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ گہرا اور مقدس تھا۔ اماں نے زینب کو صرف پالا نہیں تھا، بلکہ اسے تراشا تھا۔ انہوں نے زینب کو وہ تعلیم دی تھی جس کا تصور گاؤں کے لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب دنیا سو رہی ہوتی، جھونپڑی کے اندر علم کی شمع روشن ہوتی۔ اماں کے پاس پرانی، دیمک زدہ مگر نایاب کتابیں تھیں، انگریزی، ادب، سائنس اور سب سے بڑھ کر انسانی اناٹومی کی کتابیں۔ زینب حیران ہوتی تھی کہ اماں کو
انسانی جسم کی ایک ایک نس، ایک ایک ہڈی اور بیماریوں کی باریک ترین تفصیلات کیسے زبانی یاد ہے۔ اماں نے زینب کو سکھایا کہ نبض کیسے دیکھتے ہیں، بخار کی نوعیت کیسے پہچانتے ہیں، اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ ان انگریزی گولیوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں جو وہ ہر مہینے شہر سے منگواتی تھی۔ زینب اب اماں کی پرچھائی نہیں بلکہ ان کا بازو بن چکی تھی۔ گاؤں والے اپنے بیماروں کو شہر لے جانے کے بجائے پہلے پہاڑی والی مائی کے پاس لاتے اور زینب اماں کی نگرانی میں ان کا علاج کرتی۔ وہ لوگ جو کبھی اماں کو سنگسار کرنے آئے تھے اب ان کے لیے دودھ، گھی اور اناج کے تحفے لاتے۔ عزت اور عقیدت نے خوف کی جگہ لے لی تھی، لیکن اس سب کے باوجود ایک راز تھا جو ان 12 سالوں میں کبھی فاش نہ ہو سکا۔ زینب نے اکثر راتوں کو دیکھا تھا کہ جب اماں سمجھتی کہ زینب سو گئی ہے تو وہ چارپائی کے نیچے سے ایک پرانا زنگ آلود سٹیل کا باکس نکالتی۔ وہ گھنٹوں اس باکس کو کھول کر بیٹھی رہتی، اس کے اندر موجود چیزوں کو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے چھوتی اور بے آواز روتی رہتی۔ زینب نے کئی بار چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی کہ اس باکس میں کیا ہے۔ اسے صرف اتنا نظر آتا کہ اس میں کوئی کھلونا گاڑی اور ایک ٹوٹی ہوئی اینک رکھی ہے۔ یہ چیزیں اماں جیسے فقیرنی کے پاس کیا کر رہی تھی؟ اور وہ دیا آج بھی 12 سال بعد بھی ہر رات اسی طرح جلتا تھا جیسے کسی کی راہ تک رہا ہو۔ جب بھی زینب اس بکس یا دیے کے بارے میں پوچھتی اماں کی آنکھوں میں ایک ایسا ویرانہ اتر آتا کہ زینب کی زبان گنگ ہو جاتی۔ وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا میری بچی، اماں صرف اتنا کہتی اور پھر گہری خاموشی میں ڈوب جاتی۔ پھر وہ رات آئی جس کا خوف زینب کے دل میں ہمیشہ سے تھا۔ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، بالکل ویسی ہی رات جب زینب پہلی بار یہاں آئی تھی۔ اماں سوگنا کی طبیعت پچھلے کچھ ہفتوں سے تیزی سے گر رہی تھی۔ ان کی کھانسی میں خون آنے لگا تھا اور وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ زینب ان کے سرہانے بیٹھی ان کے ہاتھ دبا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ اماں کے جھریوں بھرے ہاتھوں پر وہ گر رہے تھے۔ اماں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے زینب کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ رو مت زینب، ان کی آواز بہت دھیمی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہر دیے کو ایک نہ دن بجھنا ہوتا ہے تاکہ نیا سورج نکل سکے۔ زینب نے سکتے ہوئے کہا، اماں آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے زینب کا ہاتھ تھاما، ان کی گرفت کمزور مگر فیصلہ کن تھی۔ زینب میری بات غور سے سنو، میرے پاس وقت کم ہے، میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں نے کھڑکی سے باہر جلتے ہوئے دیے کی طرف اشارہ کیا جو تیز ہوا میں لڑکھڑا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد اس دیے کو کبھی بجھنے مت دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ روشنی ہر رات جلنی چاہیے۔ یہ میری روح کا سکون ہے، یہ میرا کفارہ ہے۔ زینب نے روتے ہوئے وعدہ کیا، میں وعدہ کرتی ہوں اماں، میں اسے کبھی بجھنے نہیں دوں گی۔ اماں نے گہری سانس لی جیسے کوئی بوجھ اڑ گیا ہو، پھر انہوں نے چارپائی کے نیچے اشارہ کیا اور وہ سٹیل کا باکس، اسے میرے مرنے سے پہلے مت کھولنا۔ جب مجھے اس پہاڑی کی مٹی میں دفنا دو تب اسے کھولنا، اس میں میری زندگی کی کمائی ہے اور تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ وہ امانت اب تمہاری ہے۔ اماں کی سانسیں اکھڑنے لگی، انہوں نے زینب کا ماتھا چوما۔ تم میری بیٹی ہو، تم نے مجھے ماں کا درجہ دیا، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ اور پھر رات کے پچھلے پہر جب پوری دنیا خواب دیکھ رہی تھی، وہ مسیحا جس نے سینکڑوں زندگیاں بچائی تھیں خاموشی سے موت کی آغوش میں سو گئی۔ جھونپڑی میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ باہر جلتا ہوا دیا ایک لمحے کے لیے پھڑ پھڑایا جیسے اس نے اپنی مالکین کی روح کو الوداع کہا ہو، اور پھر دوبارہ پوری آب و تاب سے چلنے لگا۔ زینب کی چیخ نے پہاڑی کے سکوت کو توڑ دیا۔ اگلی صبح گاؤں میں سوگ کا سما تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہ لوگ جو کبھی اسے ڈائن کہتے تھے آج ایسے رو رہے تھے جیسے ان کی اپنی ماں مر گئی ہو۔ مسجدوں میں اعلانات ہوئے اور ہزاروں لوگوں کا ہجوم پہاڑی پر امڑ آیا۔ اسے اسی پہاڑی کی چوٹی پر اس کی جھونپڑی کے قریب دفن کیا گیا جہاں سے وہ ساری زندگی گاؤں کی حفاظت کرتی رہی تھی۔ تدفین کے بعد جب شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور لوگ واپس چلے گئے، زینب اکیلی رہ گئی۔ وہ قبر پر مٹی ڈال کر واپس خالی جھونپڑی میں آئی۔ گھر کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ اس نے معمول کے مطابق باہر دیا جلایا اور پھر اندر آ کر سٹیل کے باکس کو باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ باکس اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحفظ تھا۔ اس نے زنگ آلود تالا توڑا اور ڈھکن اٹھایا۔ باکس کے اندر سب سے پرانے کاغذات اور فنائل کی ایک عجیب سی خوشبو آئی۔ سب سے اوپر ایک سفید کوٹ تہہ کیا ہوا رکھا تھا جس پر وقت کی گرد جمی تھی، مگر اس کا کپڑا نفیس تھا۔ زینب نے کوٹ ہٹایا تو نیچے کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے اس کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک سٹیگنیشن سکوپ، ایک گولڈ میڈل،
جس پر یونیورسٹی کا نام گندا تھا اور ایک فریم کی ہوئی سند۔ زینب نے سند اٹھائی۔ اس پر لکھا تھا ڈاکٹر آسمہ شیرازی، گولڈ میڈلسٹ، MBBS FCPS کارڈیو تھوراسک سرجری۔ زینب کا سر چکرا گیا۔ اماں صغرا، ڈاکٹر آسمہ شیرازی، ملک کی نامور ہارٹ سرجن؟ وہ ان پڑھ دیہاتی عورت نہیں تھی۔ پھر زینب کی نظر اس کھلونا گاڑی اور ٹوٹی ہوئی اینک پر پڑی جو ایک کونے میں رکھی تھی۔ ان کے نیچے ایک موٹی سی چمڑے کی جلد والی ڈائری دبی ہوئی تھی۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر ایک خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، یہ اعتراف ہے آسمہ شیرازی کا، جو دنیا کے لیے مر چکی ہے مگر اپنے ضمیر کی عدالت میں روز مرتی ہے۔ زینب نے ورق پلٹا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈائری کے الفاظ آنسوؤں سے دھندلے تھے، جسے لکھنے والا ہر لفظ کے ساتھ روئی ہو۔ آج 30 سال ہو گئے، وہ تاریخ مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ میں اس وقت ملک کی سب سے بڑی اور مصروف ترین سرجن تھی۔ میرے پاس دولت، شہرت اور کامیابی سب کچھ تھا، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میرا اکلوتا بیٹا، میرا احمر، جس کی عمر صرف 10 سال تھی، مجھ سے صرف تھوڑا سا وقت مانگتا تھا، مگر میں اپنے مریضوں اور ہسپتال میں اتنی مصروف تھی کہ اسے نظر انداز کرتی۔ اس رات احمر کی سالگرہ تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم شہر سے باہر لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ میں تھکی ہوئی تھی مگر اس کی ضد کے آگے ہار گئی۔ ہم اسی راستے پر تھے، اسی کالی پہاڑی والے موڑ پر۔ رات کا وقت تھا، طوفان آ رہا تھا اور گھوپ اندھیرا تھا۔ گاڑی میں چلاتے ہوئے میرا فون بجا۔ ہسپتال سے کال تھی اور میں ایک لمحے کے لیے ڈسٹریکٹ ہو گئی۔ سڑک پر روشنی نہیں تھی، مجھے سامنے کا خطرناک موڑ نظر نہیں آیا۔ زینب کا سانس رک گیا۔ وہ ڈائری کے اگلے صفحے پر آئی جہاں الفاظ بے ترتیب تھے۔ گاڑی پھسل کر کھائی میں جا گری۔ جب مجھے ہوش آیا میں گاڑی سے باہر گری ہوئی تھی۔ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی مگر میں زندہ تھی۔ لیکن میرا احمر، میرا پھول جیسا بچہ، وہ گاڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ گاڑی الٹ چکی تھی، اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ اس کی اینک ٹوٹ کر نیچے گری ہوئی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر اس ویرانے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک ڈاکٹر تھی، میں ہزاروں لوگوں کی جان بچاتی تھی، لیکن اس رات، اس اندھیرے کی وجہ سے میں اپنے ہی بیٹے کی رگ ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ اگر وہاں تھوڑی سی روشنی ہوتی اور اگر ایک بدیا جل رہا ہوتا تو میں دیکھ سکتی کہ اسے کہاں چوٹ لگی ہے۔ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے میرے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر سسکیاں لیتے ہوئے مر گیا۔ وہ آخری وقت میں مجھے مما پکار رہا تھا اور میں اندھیرے میں اسے دیکھ بھی نہیں سکی۔ زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اسے اب اس دیے کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ اس رات جب صبح ہوئی اور امدادی ٹیم آئی تو ڈاکٹر آسمہ شیرازی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مر گئی۔ میں نے اپنی جائیداد، اپنا ہسپتال، اپنی پہچان سب چھوڑ دی۔ میں اسی پہاڑی پر آ گئی جس نے میرا بیٹا مجھ سے بچھڑا تھا۔ میں نے قسم کھائی کہ جس اندھیرے نے مجھ سے میری زندگی چھینی، میں اس اندھیرے کو اب کسی اور ماں کی گود نہیں اجاڑنے دوں گی۔ یہ دیا جو میں ہر رات جلاتی ہوں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک وارننگ ہے، ایک نشان ہے تاکہ اس خطرناک موڑ سے گزرنے والا کوئی مسافر راستہ نہ بھٹک جائے۔ میں پچھلے 30 سالوں سے اس دیے میں تیل نہیں، اپنا خون اور اپنا پچھتاوا جلا رہی ہوں۔ میں نے زینب کو اس لیے سینے سے لگایا کہ شاید اس یتیم بچے کی خدمت کر کے مجھے خدا معاف کر دے اور میرے احمر کی روح کو سکون ملے۔ ڈائری کا یہ آخری صفحہ تازہ لکھا ہوا لگ رہا تھا۔ زینب بیٹی، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے میں جا چکی ہوں۔ تم نے میری گود ہری کر دی تھی۔ یہ میڈل، یہ ڈگری اب تمہاری ہے۔ تمہیں یہ ادھوری جنگ لڑو گی، ڈاکٹر بننا، لوگوں کی خدمت کرنا، مگر کبھی بھی اپنی کامیابی کے نشے میں اپنوں کو مت بھولنا۔ اور یاد رکھنا، جب تک یہ دیا جلتا رہے گا میرا احمر زندہ رہے گا۔ یہ میرا اس مٹی کا قرض تھا جو میں نے چکا دیا۔ زینب نے ڈائری سینے سے لگا لی اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ باہر ہوا کا جھونکا آیا اور دیا زور سے بھڑکا، جیسے اماں صغرا نہیں بلکہ ڈاکٹر آسمہ اسے تسلی دے رہی ہوں۔ اگلے دن زینب وہ ڈائری اور اماں کا سامان لے کر گاؤں کی چوک میں گئی۔ اس نے مائک پر سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہ ڈائری پڑھ کر سنائی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی، مجمع پر قبرستان جیسی خاموشی چھاتی گئی۔ احمد کی موت اور دیے کے مقصد پر پہنچی تو پتھر دل انسان بھی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ کرم دین چودھری اور وہ تمام لوگ جنہوں نے کبھی اس عظیم عورت کو چڑیل اور پاگل کہا تھا، ندامت سے زمین میں گر گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ جسے پتھر مارتے رہے وہ دراصل ان کی محافظ تھی۔ وہ عورت جو اپنی شکل بگاڑ کر ٹاٹ کے کپڑے پہن کر ان کی خدمت کرتی رہی، وہ اس ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر تھی۔ 5 سال بعد کالی پہاڑی اب کالی نہیں رہی تھی،
وہاں اب ایک پکی سڑک بن چکی تھی اور اس خطرناک موڑ پر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھی۔ پہاڑی کی چوٹی پر جہاں کبھی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی تھی، اب وہاں ایک چھوٹا مگر جدید ہسپتال بنا ہوا تھا، جس کے ماتھے پر بڑے حروف میں لکھا تھا احمر میموریل ہسپتال۔ ہسپتال کے احاطے میں اماں سورا کی قبر تھی، جو پھولوں سے ڈھکی رہتی تھی، اور قبر کے سرہانے شیشے کے ایک خوبصورت فانوس کے اندر وہی مٹی کا دیا آج بھی روشن تھا۔ زینب جو اب ڈاکٹر زینب بن چکی تھی اور سفید کوٹ پہنے گلے میں وہی اسٹیگنیشن سکوپ ڈالے مریضوں کو دیکھ رہی تھی۔ شام ہوتے ہی سب کام چھوڑ کر باہر آتی، وہ قبر پر جاتی، فاتحہ پڑھتی اور اپنے ہاتھوں سے اس دیے میں تیل ڈالتی۔ روشنی کی وہ لکیر جو 30 سال پہلے ایک ماں نے لکھی تھی، اب وہ ایک مینار بن کر پوری وادی کو روشن کر رہی تھی۔ سچ ہے انسان مر جاتے ہیں، مگر جو دیے وہ اپنے کردار اور قربانی کے خون سے جلاتے ہیں، انہیں وقت کی کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی۔ راکھ کے نیچے دبا راز اب پوری دنیا کے لیے ہدایت کی روشنی بن چکا تھا۔ ختم شد۔